بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے 2 ہفتے کے لیے۔ اب یہ بالکل ہی غیر قانونی غیر آئینی کام ہے۔ جیل مینون کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، روایات کے خلاف ہے، اور عدالتی احکامات موجود ہیں کہ منگل اور بدھ کو وکلاء کی ملاقات ہوگی، خاندان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو مقصد بالکل واضح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عوام سے رابطہ نہ رہے اور دباؤ بڑھایا جائے، نفسیاتی بریک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور وہ علیمہ خان نے واضح بھی کر دیا، ان کی بہن نے، کہ بھائی ملاقات کی وہ بلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ عدالت کے لیے وہ عدالت بھی جیل میں ہی لگتی ہے، وہاں پیش ہوئی تو جج صاحب تشریف نہیں لائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کبھی جج نہیں آتا، کبھی تفتیشی افسر نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ اجازت لینی ہے تو فلاں سے لیں۔ اب وہ فلاں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے معاملے سے، لیکن حکم تو فلاں کا ہی چلتا ہے، اور وہ آپ سمجھتے ہی ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی آج، جو چینل سے نہیں دکھاتے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ٹی وی بہت کم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ چینل سے تو کچھ معلومات ملتی نہیں، ایک طرفہ پروپیگنڈا ہوتا ہے عمر ایوب نے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ذمہ دار ہیں جیل سپریڈنٹ، آئی جی، ہوم سیکٹری یعنی ہوم سیکٹری مطلب سیکٹری داخلہ، وزیر داخلہ، اور محسن نقوی بھی ذمہ دار ہیں، لیکن محترمہ مریم نواز ذمہ دار ہیں۔ اب یہ تو سب حکم کے بندے ہیں نا۔ مریم نواز تو خیر، محسن نقوی تو چاہیں گے کہ نہ ہو، خاص طور پہ محترمہ مریم نواز تو معاف کرنا جانتی ہی نہیں ہے، ان کی لغت میں تو یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ اگر چاہیں جو لوگ فیصلے صادر کر رہے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے اور جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، وہ چاہیں تو ہو سکتی ہے ملاقات۔ اچھا، لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھ رہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ جلدی سزائیں دی گئی سائفر کیس میں، قادر یونیورسٹی، فلاں عدت کیس جس کی کوئی 14 سال کے مسلمانوں کی تاریخ میں مثال ہی نہیں۔ اس سے ہمدردی بڑی، چاہتے یہ تھے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں، لوگ جوک در جوک ووٹ ڈالنے کے لیے گئے۔ اب وہ جیل سازی کر کے رزلٹ تبدیل کر لیے گئے، تو اس سے یہ حکومت جو ہے تو ایک غیر قانونی حکومت قائم ہو گئی، یعنی عملاً تو آئین معطل ہے، آئین پہ عمل تو نہیں ہو رہا، جب کسی بھی قانون پہ عمل نہیں ہو رہا، اور احکامات عدالتوں کے بھی نہیں مانے جاتے۔ عدالت کہتی ہے الیکشن کراؤ، وہ کہتے ہیں نہیں کرائیں گے۔ عدالت کہتی ہے ملاقات کے لیے کی اجازت ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ جرمانہ عائد ہوگا۔ جرمانہ ویسے مذکر خیز 25,000 روپے جرمانہ ہے، تو وہ اب نہ وہ نہیں ملاقات کراتے۔ حالت یہ ہے کہ محمد مالک نے نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ فلاں صاحب نے کہا ہے جو خبر کے معاملے میں محتاط آدمی ہے، اور وہ انہوں نے کہا بالکل واضح الفاظ میں کہ نواز شریف کا حلقہ کھول دیا جائے گا، اور سلیمان اکرم راجہ کا بھی۔ نواز شریف جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد نے، سب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ہرا دیا، اور 50 فارموں میں تبدیلی کر کے ووٹوں کا اضافہ کیا گیا۔ صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ جو ہیں، جو پڑے ہیں، اس کے نیچے قومی اسمبلی کے نیچے 2 یا 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، یہاں 2 ہیں غالباً۔ 76,000 ووٹ زیادہ پول ہوئے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب فارغ ہو جائیں گے اور ڈاکٹر یاسمین راشد ممبر بن جائیں گی، اور ان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ہوگی۔ اور اس کی تصدیق جو ہے جاوید لطیف صاحب نے بالواسطہ طور پر یہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو دھوکے سے بلا کے زیادتی کی گئی۔ وہ زیادتی کیا کی گئی؟ وہ ہار گئے، اور ان کے بارے میں تاثر یہ ہے، اور وہ بضد تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور میری صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہوں گی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ بس کچھ نہ کچھ تو ضرورت ہوتی ہے اپنا اکاموڈیٹ کرنے کی، دوسروں کو بھی۔ باپ بیٹی تو نہیں ہو سکتے، ویسے تو دونوں بھائیوں کو بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہرحال پھر ظاہر ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی جی؟ انہیں پنجاب حکومت نے کہا ہے، پنجاب کی وزیر اطلاعات نے، جو کبھی نواز شریف صاحب کو
راہ کا ایجنٹ کہا کرتی تھی جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اعلیٰ ترین پروٹوکول دیا جائے گا. بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، جو وہ حکم صادر کریں وہ بجا لائیں گے. صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں، جو حکم صادر کریں وہ بخوشی وہ بجا لائیں گے. وہ تو یہ کہتی ہیں جو میرے والد کہیں گے میں کروں گی. اور جو وہ یہ طرز سیاست ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہے. آٹے کے تھیلے پہ تصویر اور اسکولوں میں جانا اور جو بیانات کا وہ لہجہ ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹ، کینسر ہاسپٹل، ظاہر ہے کئی سو ارب روپے خرچ ہوں گے. اور جب حکومت پیسے خرچ کرتی ہے تو کئی گنا اخراجات ہوتے ہیں. 2-3 گنا، 4 گنا بھی ہو سکتے ہیں، 5 گنا بھی ہو سکتے ہیں بعض کا. چینی کمپنیوں کا جو طریقہ ہے کہ بھئی چاہے 6 گنا کوٹ کرو اور پھر 2 گنا پہ، خاص طور پہ جب ان کا بس چلے. یہ پانی سے جو بجلی پیدا کی ہے ابھی ایک ڈیم پہ، تو اس کا ریٹ 25 روپے ہے. 4-5 روپے سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے اخراجات اس پہ. لیکن بہرحال وہ اسی طرح منافع وصول کرتے ہیں، خون نچوڑتے ہیں. میں چینی حکومت کی نہیں بات کر رہا، چینی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. چینی حکومت کا رویہ تو یہ ہے کہ ابھی ایک ٹینک بنانے میں انہوں نے مدد دی ہے جو دنیا کا بہترین ٹینک ہوگا. اس پہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. تو ملاقات میں پابندی ہے اور نواز شریف صاحب کا حلقہ کھل سکتا ہے دوبارہ. اور وہ دوسرا حلقہ ہے اون چودھری کا، سلیمان اکرم راجہ جو ہیں اون چودھری، اور وہاں بھی ظاہر ہے وہ بڑے چہیتے ہیں. اور اون چودھری کی سمجھ میں نہیں آئی ان کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک کنیز لائی گئی کہ اس کی قیمت 1 لاکھ دینار ہے. تو اس نے کہا اس کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے. وہ غلام اور کنیزیں جو کوئی ہنر بعض اوقات سیکھ لیتے تھے، کوئی مطلب کتابت کا اور کوئی بھی ہنر جو دنیا کا ہے وہ سیکھ لیتے تھے، تو پھر ان کی قیمت بہت بڑھ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا جہاں پنا اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے پاؤں میں ہنر ہے. اس قدر عمران خان سے خوف زدہ ہیں. ٹیپو مر گیا تھا، یعنی شہید ہو گیا، ساری معافی چاہتا ہوں. 225 برس پہلے یہی دن تھے، اپریل کا مہینہ تھا، مارچ کا نہیں تھا. یہی دن تھے، شہید ہو گیا تھا. تو اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے تھے، اور وہ ڈرتے اس لیے بھی تھے کہ مرتے مرتے بھی کسی نے اس کی تلوار چھیننے کی کوشش. یہ کیا چیز؟ تو اس نے ایک انگریز کو مار ڈالا تھا، فوجی کو، اور اس میں جشن منایا گیا تھا. اب وہ یہ پابندی اس طرح کی ہے جیسے نور جہاں کا بھائی جو تھا وہ اپنا بنگال کا گورنر تھا اور باپ وزیر خزانہ تھا، اور وہیں سے کشمکش شروع ہوئی جو ابھی تک ختم ہونے میں نہیں آ رہی. اور اس کو بعد لوگوں نے بجائے اس کو، وہ تو سیاست تھی اور اقتدار کی جنگ تھی، تو اس کو پھر قوالانہ جنگ میں ڈھال دیا. جب لوگ منفی انداز فکر کے ساتھ فیصلے صادر کرتے ہیں، جو جناب امام حسن کے بعد ہوا، بلکہ جناب علی کرم اللہ وجہ کی زندگی میں شروع ہو گیا، تو اس کے بہت دور رس منفی اثرات ہوتے ہیں. خون کی لکیر کھنچ جاتی ہے اور جذبات میں ایک تمازت آ جاتی ہے، اور صدیوں تک، بعض اوقات ہزاروں برس تک اس کے اثرات رہتے ہیں. یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے. اب ہمارے بھائی شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ جاؤ ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اڈیالہ جیل کے سامنے. ارے بھائی، سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. عام جگہ پہ مظاہرہ نہیں ہو سکتا تو وہاں کیا مظاہرہ ہے؟ یہ بھی سوال زیر بحث ہے کہ جو 3 دہشت گرد پکڑے گئے تھے، یہ کوئی کہانی تو نہیں گھڑی گئی. اس لیے کہ وہ عمر ایوب نے کہا کہ ہم وہاں گئے اور وہاں تو بائی اینڈ لارج عمومی طور پہ پرامن ہے صورتحال، اور لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس کو زیادہ احتیاطی تدابیر بھی عمران خان کے لیے کی جا سکتی ہیں. بہرحال وہ سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے، اور سینٹ کے الیکشن کے لیے بڑی دلچسپ، اور عمران خان امیدوار طے نہ کر سکے، کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوگی تو امیدوار وہ طے ہوں گے، اس میں اپنے آدمی وہ داخل کر دیں گے. یہ قومی اسمبلی کے ارکان انتخابات میں، صوبائی اسمبلیوں کے ارکان میں ہوا ہے. وہ تو ڈر کے مارے اپنا وفاداریاں نہیں بدل رہے کہ اپنے گھروں کو کیسے جا سکیں گے. عوامی اکثریت تو 2/3 نہیں 3/4 اس کے حق میں اور بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے مظلومیت کا تاثر گہرا ہوگا. بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، حالانکہ وہ بے گناہ نہیں تھے، لیکن عدالتی کارروائی جو ہے اس کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی تھی. ان کو گواہ نہیں تھے، گواہ حکومت لے کے آئی تھی. تو اس کے بعد کتنی بار پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، 2008 میں بھی بنی، 2013 اب بھی موجود ہے بھٹو کی حکومت. تشدد سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
اور دباؤ صرف عمران خان صاحب پہ نہیں ہے. صنم جاوید نے اخبار نویسوں سے کہا جب ان کے ریمانڈ میں اضافہ کر دیا گیا ہے میرا خیال ہے 25 مارچ تک، کہ بھئی سیری نہیں کرنے دی ڈھنگ سے، لاک اپ میں کوٹھڑی میں بند رکھا اور ایک سینڈوچ دیا اس سے کہ وہ بھی میرا خیال سینڈوچ کا بھی انہوں نے خود بندوبست کیا. جیل والے کہاں سینڈوچ دیتے ہیں؟ انہوں نے کم از کم اس کے لیے کھانا پکانے کی اجازت دے دیتے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ، محترمہ وزیر اعلیٰ کو تو یہ حق بھی حاصل ہے کہ ججوں کے خلاف بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں، فوج کے خلاف بات کریں. عمران خان صاحب کا وہ پرابلم بھی ہے، سنگین نہیں ہے ویسے، آنکھ میں کچھ پرابلم ہے اور دانتوں میں ہے. دانتوں کا تو معائنہ ہو گیا تھا، لیکن وہ چاہتے ہیں ڈاکٹر فیصل اور ان کے ایک ساتھی آ کے معائنہ کریں، اور اس کی اجازت نہیں دے رہے. سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائے صاحب نے کہا کہ جی عدالت کا حکم کوئی حکم نہیں ہے، بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے. حکم جہاں سے آنا چاہیے وہاں سے آئے گا تو اجازت دیں گے. سینٹ کے الیکشن کے لیے میں نے عرض کر دیا جمعیت جو ہے وہ کرے گی اپنا یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کے لیے ٹکٹ دے گی. بڑے محتاط ہیں زرداری صاحب، کوئی رسک نہیں لینا چاہتے کسی طرح کا. اور یاد رکھیے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اس کے لیے اپروپریٹ لفظ تو کچھ اور ہے مگر غیر پارلیمانی ہے، گالی والی نہیں ہے، غیر پارلیمانی ہے، شائستگی کے خلاف ہے. وہ غیر ذہین نہیں ہوتے. تو وہ بلوچستان میں ایک آدھ سیٹ دے دیں گے سینٹ کی. اور اس میں لطیفہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک خاتون جو جمعیت کے کھاتے میں سے ہو گئی ہیں اپنا وہاں ممبر، اور وہ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ احتجاج کیا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں اس خاتون کو. اور دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ انہیں تو 2 سیٹیں دے دی گئیں، ایک سیٹ پہ 2 سیٹیں دے دی گئیں قومی اسمبلی کی جمعیت کو، اور مجلس وحدت المسلمین کی بھی ایک ہی سیٹ تھی تو انہیں کوئی سیٹ نہیں دی گئی. عجیب معاملہ ہے. قانون گویا کوئی موجود ہی نہیں ہے، نا انصافی ہی قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ محاورہ بھی ناکافی لگتا ہے. علیمہ خان نے بتایا ہے وہ ڈیل کی بات، کل تو حادثہ یہ ہوا کہ جو ریکارڈنگ ہوئی وہ ضائع ہی ہوگی، اس کا بہت تھوڑا حصہ جو ہے پراپر تھا، وہ ریکارڈنگ میں غلطی ہوگی تو اس میں نے بہت سی چیزوں کی وضاحت کی تھی. علیمہ خان کہتی ہیں ڈیل کی جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے، بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ عمران خان چپ رہیں، عمران خان بھی چپ رہیں، ان کے حامی بھی خاموش رہیں، اس وقت ان لوگوں کو حکومت کرنے دیں. اور انہوں نے بڑا سنگین الزام عائد کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہوں، اور کہا بے شک ہمیں جیل بھیج دیں مگر ہم تو چپ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، یہ جعلی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا مینڈیٹ چور. مینڈیٹ تو چوری کیا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور جناب والا کے پی میں ایک اچھی خبر بھی سن لے. بری خبریں آتی ہیں لیکن اچھی خبریں بھی آتی ہیں. یاد رکھیے کہ قومیں تبھی زندہ ہوتی ہیں جب ان کا وجود خطرے میں پڑتا ہے. یہ جو مایوسی پھیلانے والے لوگ ہیں نا، ہر روز مجھے کچھ میسج ملتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہونے والا. کچھ کیسے نہیں ہونے والا؟ سارے کرائن یہ ہیں کہ یہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. یہ کہاں سے شیر افضل جیسے لوگ آ گئے؟ اور علیمہ خان تو سیاست کو سمجھتی ہی نہیں تھی. ایک تجویز ایک دفعہ پیش کی گئی تھی کہ علیمہ خان جو سیٹ وہ خالی کرے میاں والی کی، علیمہ خان کو بنا دیا جائے. تو خان صاحب نے کہا کہ علیمہ خان کا کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے اس میں، انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا، کمپین میں شریک ہی نہیں ہوئی. لیکن اب تو وہ سیاست کو سمجھنے لگی ہیں اور ایک نئی سیاستدان پیدا ہو گئی ہیں. صنم جاوید جیسے کردار آ گئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے جس استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، میں جب نوٹس بنا رہا تھا تو حیران ہوتا رہا کہ لب و لہجے میں ذرا سی تبدیلی بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ اور لوگ ہوتے تھے جو جہاد کرنے والے، لیکن بہرحال جب پہلی بار میں نے ان کا ذکر سنا تھا تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ انہیں شامل کریں، ان سے درخواست کریں وہ آ جائیں. جس زمانے میں لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے، میں پارٹی میں تو نہیں تھا، کبھی نہیں رہا، نہ کبھی ہو سکتا ہوں، میرا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں میسج دے دیتا تھا. تو کمال ہے، دیکھ کے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایسا استقلال ہے، ایسی جرت ہے. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، امید برقرار رکھنی چاہیے.
کچھ چیزیں جو کل حذف ہو گئیں اس میں سے ایک یہ تھی کہ لطیف کوسر صاحب نے خواجہ سعد رفیق کو فون کیا، خود انہوں نے بتایا کہ تم نے اپنی اوقات دکھا دی، میں تمہارے کہنے پہ یہ تھانے میں بند ہوں۔ سعد رفیق صاحب نے کہا میرا کیا تعلق ہے اس بات سے، اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں سعد رفیق صاحب بہت اگریسو آدمی ہیں، باقی جو بھی ان کی غلطیاں ہوں لیکن وہ پولیٹیکل ورکرز کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے تعلق نہیں، میں نے نہیں کہا۔ طارق فاطمی کے تقرر پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں ڈان لیکس والے، اور مطلب یہ کہ لیکن نواز شریف صاحب اپنے وفاداروں کو ابلائج کرتے ہیں، مشکوک کردار ہیں، اور وفاداری ان کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملک سے کسی نظریے سے کوئی وفاداری نہیں ہوتی، وفاداری ایک شخص سے ہوتی ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافر۔ یہ سارا نظام کیا چل رہا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف ہو، جو عمران خان کے خلاف ہے، وہ مریم نواز ہوں، محسن نقوی ہوں، وہ ان کو مناصب بھی ملیں گے اور ان کی سرپرستی بھی ہوگی، اور جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ یہی تھی اہم باتیں۔ تو ایک کالم لکھوایا گیا ہے، وہی جاوید لطیف جیسا کردار، کہ وہ 9 مئی کو اجاگر کیا جائے۔ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے نون لیگ کے پاس، نہ کوئی موقف ہے، نہ کوئی استدلال ہے، نہ کوئی اخلاقی پوزیشن ہے۔ بس یہ ہے وہ جو میر صاحب نے کہا تھا، چور و چکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا سب خواہاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی ایک دولت ہے یہاں۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جد و جہد سے قوموں کی تقدیر سنورتی ہے۔ اتفاقاً نہیں، یہ جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی آئے گا محمد بن قاسم، کوئی فلاں آئے گا، کوئی قائد اعظم پیدا ہوگا۔ ارے بھائی، بڑے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں جد و جہد سے۔ کل جو پرسوں دھورا شعر پڑا تھا اس کو اب مکمل کر دوں میں۔ اندھیری شب میں لے کے نکلوں گا میں اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ حالات جس رخ پہ بہ رہے ہیں، میں سارا دن غور کرتا ہوں شام کو آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اس میں نشانیاں یہ ہیں، قدرت کی منشا یہ ہے کہ جد و جہد کرو، ادارے بناؤ، امانت و دیانت اختیار کرو، ہی جان سے نکلو، عالی ظرفی اختیار کرو، اور عدل سے معاشرہ چل سکتا ہے۔ انتقام کے جذبے سے اوپر اٹھو۔ ہمارے بھائیوں پہ، بہنوں پہ، بچوں پہ کیا بیت رہی ہے غزہ میں، کشمیر میں، یمن میں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ساری توانائی ہم ضائع کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، منفی انداز فکر ہے۔ جو مظلوم ہیں وہ بھی ہیجان میں تو بہرحال ہیں، ہیجان میں نہیں ہونے چاہیے۔ عالی ظرفی ہم سے جو قرآن کریم جس کا درس دیتا ہے، اور جناب رسالت میں آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اور ان کی اولاد میں بھی، ان کی آل اولاد میں بھی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، بعد جناب والا کا ذکر ہوتا ہے تو بعد پھر جی چاہتا ہے کہ ان کا ذکر ہوتا ہی رہے، لیکن ضروری بات تو میں نے کر لی، بہت طویل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔